قیام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کرنے کے لیے کلاس 10th کے طالب علم کو دعوت دوں گا، حافظ محمد حذیفہ نیاز کو، کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ تھے حافظ محمد حذیفہ نیاز، جو کہ تلاوت کلام رحمان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے محمد عفان علی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بلائے عقیدت کی پٹیاں نشان فرمائیں۔ عفان علی اس کو یہاں پہ لگا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے اللہ، پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے
سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ایک منٹ سر. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو اس طرح کی شخصیات تاریخ میں کبھی جنم لیا کرتی ہیں. میں اتنی بڑی شخصیت کا انٹروڈکشن کروانے کے لیے میں اس ادارہ کے ڈاکٹر اکرم ظفر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اتنی قدآور شخصیت کو اپنے انداز کے ساتھ اسٹیج پر بلائیں. سر کے لیے زبردست قسم کی کلیپنگ تاکہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ جو ہے وہ سر ان کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیں. ہمارے یہ نہیں سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ٹیچرز اور میرے پیارے اور عزیز بچوں، السلام علیکم. یار ہمارے کتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ آج اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جن کے لیے مختلف یونیورسٹیاں اور کالجز دعائیں کرتی ہیں آنے کی، اور کئی ماہ پہلے امپارٹمنٹ لیتی ہیں اس کو بلانے کی. آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بغیر بلائے، بغیر اپائنٹمنٹ لیے تشریف لائے ہیں. اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو سرزمین گگوں کو بھی یہ خوش قسمت کہوں گا کہ آج اس زمین پر ایسی شخصیت نے قدم رنجا فرمائے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں. ان کا تعارف ان کے الفاظ ہوں گے، ان کی قابلیت ان کے الفاظ ہوں گے، لیکن کچھ میں بھی کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. ڈاکٹر حسین صاحب سکردو کے رہنے والے ہیں. ڈاکٹر شہباز صاحب کے یونیورسٹی فیلو ہیں. جب پی ایچ ڈی کا وقت آیا تو حسین صاحب امریکہ چلے گئے. ڈاکٹر صاحب نے نمبر یونیورسٹی اسلام آباد سے پی ایچ ڈی کی. اور یہ جو شخصیت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے،
इन्होंने PhD अमेरिका से की है, बहुत लखारी हैं। बता रहे थे कि मेरी 8वीं किताब मार्केट में आ गई है जो इन्होंने लिखी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां को बुलाती हैं, कॉलेज इनवाइट करते हैं, कई माह इंतजार करते हैं, फिर जाकर इनको सुनना और देखना नसीब होता है। कितने खुशकिस्मत आप लोग हैं। सुबह गए, पता नहीं था, रात 11 बजे अल्लाह ताला ने इनको सरजमीन गोगो पे उतारा। आज हमारे सामने तशरीफ फरमाया, राज के देख लो। और जब सुनोगे ना, तो इनकी अहमियत, काबिलियत और शख्सियत का आईना आपके सामने आ जाएगा। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं यासीन साहब का सुपुर्द करता हूं, बाकी वो कर लेंगे जो भी करना। अस्सलाम वालेकुम। बस भी ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, और मैं अब आपके और आपके मौजूद मेहमान के दरमियान हायल नहीं रहूँगा। मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब इनका नेम, ये इंटरनेशनल ट्रेनर हैं और ये किताब के इसके राइटर हैं, और इसका टाइटल है पाकिस्तानी जमहूरियत और पाकिस्तानी नौजवान। इसके सर राइटर हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाते रहे हैं। अब इनका जो मिशन है, इन्होंने बिल्कुल अंबिया इकराम वाला मिशन अपनाया हुआ, तालीम और तरबियत। अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के असातिज़ा को ट्रेनिंग देते हैं, और इनकी ताज़ा तरीन किताब का इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हारी किताब भी दिखा दी है और इसका टाइटल भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं डॉक्टर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और हमें अपने कीमती आरा से हमें नवाजें। इनके लिए ज़बरदस्त किस्म की क्लैपिंग, और इंतहाई मुतहम्मल अंदाज के साथ आपने इनकी बात को सुनना, इंतहाई मुतहम्मल अंदाज के साथ, ताकि आप इन जवाहिरात को कलेक्ट कर सको और उनसे फायदा हासिल कर सको। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश रहिएगा, मुकम्मल तौर पर खामोशी का मुजाहरा करें, ताकि इल्म की बात को जितनी हम तवज्जो के साथ सुनेंगे उतना ही ज्यादा हम उससे फायदा उठा सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट से मुल्तमिस हूं कि वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहें। एक सेकंड, यस प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम असातिज़े इकराम, तलबा इकराम और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर अकरम इकबाल साहब और ज़फ़र साहब हमारे क्लास फेलो भी रहे, इन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खुशकिस्मत इस मुझसे ज़्यादा इन असातिज़ा की वजह से हैं और आपके पेरेंट्स की वजह से है, जिन्होंने अपने तालीम के लिए दर्द दुख अपनी ज़िंदगी का खून पसीना एक करके आप इस नस्ल को, आपकी इस नस्ल को तालीम के मैदान में, तरबियत के मैदान में और तरक्की के मैदान में, ज़िंदगी के इस दौड़ में आपको ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप सब खड़े होकर इन सब के लिए तालियां बजाएं, खड़े होकर और पूरे एहतराम का इज़हार करें। अब सबसे गुजारिश करूंगा आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। उसके बाद एक और अहम ताली बजानी है, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें करूंगा। इस वक्त नवंबर 2022 के बाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जो आबादी पर रिसर्च करने वाले इदारे हैं, उनके मुताबिक दुनिया की आबादी जो है
8 ارب سے زائد ہو چکی ہے. کتنے؟ 8 ارب سے زائد ہو چکے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے لوگ انسان مر چکے ہوں گے اس دنیا میں آ کے چلے گئے ہوں گے؟ کسی کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ جو ہے اربوں انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. اور کتنے انسان آئیں گے اس کا بھی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، اسٹیمیشنز ہے، لیکن اربہ انسان آئیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. تو آپ میں سے ہر ایک بچہ، ہم میں سے ہر ایک انسان پچھلے ان اربہ انسانوں میں شامل تھے آنے والوں میں. آئندہ آنے والوں میں آپ کی کوئی فوٹو کاپی کوئی اور چیز کہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. دنیا میں آپ جو اس وقت گگو منڈی میں شہزاد صاحب کے سکول میں اس ہال میں اس وقت آپ ہیں، آپ کی کوئی اور فوٹو کاپی کوئی اور نمونہ جو ہے دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ منفرد ہے، آپ یکتا ہے، آپ کا کوئی ثانی نہ پہلے گزرا ہے نہ آئندہ گزرے گا. تو آپ اپنے اس حیثیت کو بطور انسان اس حیثیت کو تسلیم کریں، اور آپ کی اپنی حیثیت اور مقام جو ہے کہ آپ اتنے یعنی خاص الخاص ہیں. آپ جیسا انسان نہ پہلے گزرا ہے نہ آئندہ آئیں گے، نہ 8 ارب انسانوں میں کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ معاملہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ میں سے ہر ایک یونیک ہے، ہر ایک امپورٹنٹ ہے، ہر ایک اہم ہے، ہر ایک باوقار ہے، باعزت ہے. آپ کا ایک کردار ہے اس دنیا میں. تو اپنی اس منفرد حیثیت اور شخصیت کے لیے ایک زبردست تالیاں آپ کے لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اہم ہے. آپ کے لیے تالیاں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اس خاص طور پر اس وقت کے جو اس حالات کے دنیا جن مراحل سے گزر کے آئی ہیں، تو اس نسل میں ایک بہت سوں کا خیال یہ ہے کہ بہت ساری اداسی مایوسی اور ہر طرف یار بالکل وہ اس کا ہے. لیکن اس پر اوور کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس اداسی کو مایوسی کو، اس بالکل جو ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پیرنٹس کا خیال نہیں ہے، اساتذہ کا خیال نہیں ہے، آپ کے جو مہربان ہیں، آپ کے جو شفیق لوگ ہیں جو اپنی زندگی ان پر خرچ کرتے ہیں. تو اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی کہ انسان جب اپنی حیثیت بھول جائے، اپنا مقام بھول جائے، اپنا کردار بھول جائے، تو پھر وہ مختلف کبھی اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ خدا نخواستہ وہ نشے میں پڑ جاتے ہیں، کبھی جرائم میں پڑ جاتے ہیں. کبھی جو نشے کی ایک اس وقت سب سے بڑی جو حالت ہے وہ اسکرین ایڈکشن کا ہے. اسکرین ایڈکشن کا مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، لیپ ٹاپ، یا مختلف جو شکلیں ہیں اس کی وہ آ گئی. اب آپ اپنے ماں باپ کے بھی نہیں رہے، آپ اپنے پیرنٹس کا بھی نہیں سنتے، پھر اساتذہ کا بھی نہیں سنتے، بزرگوں کا نہیں سنتے، ایک دوسرے کا نہیں سنتے، ایک دوسرے کا سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے. تو بالکل ایک ڈسکنیکٹڈ یعنی فیلنگ ہے، ہر طرف سے ایک دوسرے سے پرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں. شاید جسمانی طور پر قریب ہی بیٹھے ہوں، لیکن آپ کے ذہن جو ہے آکیوپائڈ ہے، آپ کے ذہن پر کسی اور چیز کا قبضہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کافی حد تک ایسا ہے. تو اس سے نکلنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو دوبارہ سے دیکھیں، آپ کتنے اسپیشل ہیں. جب میں یہ محسوس کروں گا کہ میں اسپیشل ہوں، یہاں اسپیشل کہنے کا مطلب غرور اور تکبر کے تناظر میں نہیں، بلکہ ایک انسانی وقار اور انسانی اہمیت اور حیثیت کو جاننے کے لحاظ سے. آپ روبوٹ نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں. ہم سب کے ساتھ احساسات. جب وہ احساس کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر نہ پیرنٹس کی عزت رہتی ہے، نہ اساتذہ کی عزت رہتی ہے، نہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رہتا ہے. تو اس کو ریوائیو کرنے کا، بحال کرنے کا، احیاء کرنے کا، دوبارہ سے زندہ کرنے کا واحد ایک راستہ جو ہے، بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ کیا ہے؟ ہم اپنی انسانی جو وقار ہے، انسانی حیثیت ہے، اس کو دوبارہ سے تسلیم کریں. ہم روبوٹ نہیں ہے،
ہم زنجیروں میں سوشل میڈیا کے، گیموں کے، ویڈیو گیمز کے، اچھا مختلف طرح کے جو چیزیں آج کل آ رہی ہیں، اس کے زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور فیل کریں کہ آپ کے سامنے کون ہے، جانیں، اس کا احترام کریں، اس کا احساس کریں کہ وہ آپ کے سامنے پیرنٹس ہوں، دوست ہوں، اساتذہ ہوں، کلاس فیلوز ہوں، مہمان ہوں، میزبان ہوں، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ جس کو کہتے ہیں نا لاسٹ ہو کے نہ چلیں، آپ گم ہو کے نہ چلیں، آپ نشے میں گم ہے، یعنی آپ سے میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ہم سب اس نسل کی بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر. یہ صرف نہ گگو منڈی کا مسئلہ ہے، نہ بورے والے کا مسئلہ ہے، نہ اس سکول، یہ اس پوری نسل کا ایک مسئلہ ہے. اس میں بہت سارے یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کا ذمہ دار آپ یا ہم نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جو ٹیکنالوجی یکدم آ گئی اور یہ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام جو ہے اس قابل نہیں ہو سکا کہ اس کی تیاری کر کے اس کو اب بچوں کے ہاتھ میں دیں. میں یو ایس میں پڑھاتا رہا ہوں، بہت سارے 6-7 سال مختلف وہاں کے اسکول میں بھی پڑھایا، پھر وہاں یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا. تو وہاں پر ان کے بچوں کے ہاتھ میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کیا، وہ پیرنٹل کنٹرول کے ساتھ ان کو ملتا ہے اور سکرین ٹائم کی لمیٹیشن کے ساتھ ان کو ملتا ہے کہ بچہ جو عمر کے حساب سے جو ماہرین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے کم والے بچے کو تو سکرین نظر تک نہیں آنی چاہیے، اس کے ہاتھ میں موبائل دینا دور کی بات، اس کے پاس قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، بالکل دور رہنا چاہیے، چونکہ اس سے جو الیکٹرو میگنیٹ یعنی جو اس کی شعاعیں نکلتی ہیں، جو اس سے ریزز ہے نا اس کے اندر، اس سے بچوں کے ذہن پر، ان کی نفسیات پر، موڈ پر، مزاج پر، ایموشنز پر، ان کے جذبات پر، احساسات پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں. اس سے 2 سال کے بعد سے 4-5 سال تک زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے سے زیادہ سکرین کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھتے ہیں بچہ روئے، کچھ بھی مانگے، ہم پیرنٹس بھی، اساتذہ بھی، خود بھی، ہم فوراً سے سب سے پہلے کیا دیتے ہیں؟ موبائل دے دیتے ہیں کہ بچہ خاموش ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایشو ہمارا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے، یہ اس میں بہت ساری ذمہ دار ہمارے تعلیمی نظام ہے، بہت سارے ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ یکدم اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے تو اس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اچھا، یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو تنقید کا نشانہ بناؤں. اس کے اندر آپ کو تخلیق کے، مزید سوچنے کے، سیکھنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہے. صرف ترجیحات کی جو ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، ترجیحات کو درست کرنے، اس کا مسئلہ ہے. اس میں بہت سارا کردار پیرنٹس کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اور اساتذہ کا بھی ہے، تعلیمی نظام کا مجموعی طور پر بھی ہے، معاشرے کے مجموعی نظام کا بھی ہے. تو ایک ڈسٹریکشن جو ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی حیثیت اور انسانی وقار اور کردار کو ہم بھول رہے ہیں. ڈسٹریکشن بہت ہے اس وقت، یعنی ڈسٹریکشن سے مراد ایسی چیزیں بہت ہے جو آپ کو، آپ کی یکسوئی کو، آپ کی توجہ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس کو ختم کر رہی ہیں، اس کو کم کر رہی ہیں. تو ان ڈسٹریکشن سے، ان زنجیروں سے جن کی وجہ سے آپ اپنے تعلیم پر توجہ کم دے پاتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان تعلق کو، اس مضبوط رشتے کو آپ کمزور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اساتذہ کے ساتھ اس مضبوط رشتے کو آپ کمزور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان ڈسٹریکشنز کو، ان زنجیروں کو جن میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان کو کم کرنا پڑیں گے، ان سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر خدا نخواستہ جب بیمار ہوں تو آپ کو موبائل آپ کو ہسپتال لے کے جاتا ہے، آپ کی جو گیمز ہیں وہ آپ کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، آپ کی جو باقی چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک ہے، ریلز ہے، شارٹس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے، کیا وہ آپ کے غموں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، بیماریوں کا مداوع کر سکتی ہیں؟ کون کریں گے آپ کی تکلیفوں کا مداوع؟ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کی مائیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے دوست کریں گے. تو آپ ان قیمتی رشتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور
کھانا کھانے کے لیے بھی آپ کو ماں جو ہے 10 مرتبہ ان کو بلانا پڑتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 10 مرتبہ بلاتی ہے تو پھر آپ زحمت کرتے ہیں بہت مشکل سے کہ آپ اٹھنے کی زحمت کر کے ٹیبل پر آتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں، اس میں بہت سن کا کردار ہے. لیکن آپ بھی اگر اس نوجوانی میں، اس عمر کے اس حصے میں اگر آپ اپنی ترجیحات کو درست کریں، ترجیحات کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا چاہیں، تو آپ بہت کچھ آگے جا سکتے ہیں. میں اپنی اگر مثال پیش کروں، میں گلگت بلتستان کی اس وادی میں پیدا ہوا پلا بڑا جو ایک سائڈ سے قراقرم، جس میں کیٹو ہے، وہ پیچھے جا کے ہے، لیکن ایک سائڈ پہ قراقرم کی رینج جو ہے، سلسلہ قراقرم کے پہاڑ ہیں، بہت بلند پہاڑ ہیں. دوسرے سائڈ پہ ہمالیہ کا پہاڑ ہے، درمیان میں دریائے سندھ گزرتا ہے، اور دریائے سندھ کے کنارے ہمارا گاؤں ہے. سرکاری اسکول میں پڑھا، 6ٹھی کلاس میں ABC ہم نے پڑھی. ABC کا نام ہی 6ٹھی میں سنا ہے، اس سے پہلے یعنی نہیں سنا. اچھا، پھر سرکاری اسکول میں پڑھے، پھر آگے مختلف تعلیمی اداروں سے گزرتا ہوا. اس اللہ تعالیٰ نے اور اپنے والدین کی مشقت، محنت نے، اساتذہ کی مہربانی نے، اور اپنی تھوڑی بہت محنت اور کاوش نے اس قابل بنا دیا کہ میں آج ان اساتذہ کو پڑھاتا ہوں جن سے میں خود پڑھ کے بڑا ہوا ہوں. تو مجھے بہت اس میں تکبر اور غرور کا پہلو نہیں ہے، اس میں شکر کا پہلو ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے کس کس کے ہاتھ کو کبھی کانٹا چبھا ہے؟ کسی انگلی کو کانٹا چبھا ہو؟ بہت سن کا ہے نا. ہاں، ایک انگلی جو ہے آپ کی پوری باڈی کا کتنواں حصہ ہے؟ آپ ایک سائڈ پہ ایک ترازو میں آپ اپنی پوری باڈی رکھ لیں، دوسری سائڈ پہ آپ کی انگلی کا وہ جو پور ہے اوپر کا حصہ وہ رکھ دیں، کتنواں حصہ ہوگا؟ بہت چھوٹا حصہ ہے. لیکن اتنی تکلیف کے بعد آپ جو ہے پوری جو باڈی ہے آپ کی، پورا جسم جو ہے تڑپ اٹھتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ، بلکہ آپ اپنے ساتھ جو بھی بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، پھر ان کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنی بڑی باڈی، اس کے اندر کتنے آرگنز ہے، کتنے اعضاء و جواری ہے، اس کے اندر کتنے حصے ہیں، یہ سارے سلامت ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کتنے آپ لوگوں نے ہسپتال میں مریض دیکھے ہیں؟ اچھا، خدا نخواستہ حادثات دیکھے ہیں. اچھا، ان سارے حادثات سے، بیماریوں سے یعنی آپ محفوظ ہیں. شکر کے لیے اتنا ہی کافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر 3 سیکنڈ جو ہے کیا کہتے ہیں، 1 منٹ آپ سانس نہ لیں، کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. ایک ہی لمحے میں خدا نخواستہ اگر ادھر اس کو یعنی وہ کر دیں، یہاں سے آکسیجن نکال دیں، تو اگلے 3 منٹ میں ہم سب مر جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ہر سانس جو ہے آپ کو زندگی بخشتی ہے. آپ کی ہر سانس جو ہے آپ کے رگ کو، آپ کے پورے جسم کے ہر حصے کو زندگی بخشتی ہے. اور جو کاربن ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی موت ہے. اب یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے سال مری میں بہت سارے لوگ اس میں ایک کیا کہتے ہیں برف باری ہوئی تھی، پھر گاڑیاں پھنسی تھی، اس میں سے 20-25 لوگ فوت ہو گئے تھے. ان کے فوت ہونے کی وجہ برف نہیں تھی، بلکہ گاڑی کے اندر رہے اور اس کاربن کی وجہ سے وہ بیچارے فوت ہو گئے. تو یہ کاربن ہم روز ہر سانس کے ساتھ نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک منٹ 2 منٹ کے لیے بھی اگر ہم اس کو نہ نکال سکے تو ہم مر جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر لمحہ جو ہے اس زندگی سے بھرپور ہے. اس شکرانے کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ماشاءاللہ سے اساتذہ ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ سکول پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے کتاب ہے. دنیا میں کتنے ایسے بچے ہیں جو اس کے لیے ترستے ہیں، جو تعلیم کے لیے ترستے ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ماحول ایسا نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، وہاں پر جنگیں چل رہی ہے، وہاں پر اور طرح کے نظام، وہاں جاگیرداری کے، بدمعاشی کے اور امن و امان کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ ترستے رہ جاتے ہیں، وہ آنکھیں ترستی رہ جاتے ہیں کہ سکول کا دروازہ دیکھیں. وہ دروازہ دیکھ نہیں پاتے. وہ کلاس روم میں آنا چاہتے ہیں، کلاس روم میں آ نہیں پاتے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی صحت سب سے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر بہت ساری محنت کرنے کے لیے یہ اساتذہ کرام موجود ہیں. آپ کے پیرنٹس، آپ کو اندازہ معاشی اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، اس میں بہت مشکل ہے تعلیم دلانا. بچے
یعنی بچوں کو پالنا اتنا آسان کام نہیں ہے. میں بھی ہم سب آپ کے مرحلے سے گزرے ہیں. اس وقت ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا ہے, بہت ناز نخرے ہوتے ہیں ہمارے, لیکن پیچھے پیرنٹس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے ہر چیز کو دیکھنے کے لیے. وہ پیرنٹس زندہ ہے, سلامت ہے, اور ماشاءاللہ سے ان کے سرپرست یا اگر پیرنٹس خدا نخواستہ کسی کے نہیں ہے تو سرپرست موجود ہیں, اساتذہ موجود ہیں جو آپ کے ان ساری فکروں کو, ان ساری پریشانیوں کو خود لیا ہوا ہے, آپ کو تعلیم کے لیے چھوڑا ہوا ہے, آپ کو پڑھنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. تو یہ جو اس وقت جس دور میں ہم زندگی گزارے ہیں, آپ لوگ خوش قسمت اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کو کوئی بیریئر جو ہے, کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو تعلیم سے روکے. آپ اگر پڑھنا چاہیں, سیکھنا چاہیں, دنیا جہاں کے وسائل آپ کے فنگر ٹپس پر ہیں. آپ وہ گیمنگ کر کے اپنا وہ بھی ایک تھوڑی دیر کے لیے تو ہو تو برا نہیں ہے, لیکن اگر اس کے نشے میں پڑ جائے تو پھر برا ہے. ہر چیز اپنی جگہ رہے, اپنے حد میں رہے تو بہت اچھی ہے. یعنی آپ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں سے ہم ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن اصل پوائنٹ کیا ہے, توازن پیدا کرنا. اس کے اندر توازن پیدا کریں گے, جس کو جتنا ٹائم دینا چاہے اتنا ہی ٹائم دیں, اس سے زیادہ نہیں اس کا ٹائم دیں, اس میں گھس کے نہ رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ریئل رشتے ہیں, اصلی رشتے ہیں, پیرنٹس ہیں, دوست ہیں, بہن بھائی ہیں, اساتذہ کرام ہیں, ان کی پریزنس کو, ان کی موجودگی کو, ان کے آپ کے ساتھ ہونے کو ایک غنیمت جانیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. جب تک آپ سیکھیں گے نہیں, اس ملک میں اس وقت بھی یونیسیف کے مطابق سکول گوئنگ یعنی سکول جانے کی عمر کے 44% بچے سکول سے باہر ہیں. وہ مختلف طرح کے چائلڈ لیبر کرتے ہیں, مجبور ہیں کہ وہ مشقت کریں اور پھر اپنے گھر کا یا اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے روزی کا اہتمام کریں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سکول کے اندر موجود ہیں. ادھر آ کے بھی اگر آپ کو سیکھنے میں دشواری ہے, پریشانی ہے, مسئلہ ہے, اساتذہ کے ساتھ ڈسکس کریں. باقی آپ کے ہمدرد دوستوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں. لیکن یہ بہانہ اب نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے موقع نہیں ہے, آپ کے لیے ماحول نہیں ہے. یہ تعلیم کا ساری یہ جو درسگاہ ہے, یہ سب سے بڑا موقع ہے. آپ کو اپنے روٹین کی جو ٹیکسٹ بکس ہے اس کے علاوہ کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہو, مجھے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. جو آپ کی جو درسی کتب ہے اس کے علاوہ کسی کہانی کی, شاعری کی, اچھا سائنس کی کوئی کتاب پڑھی ہو, ذرا ہاتھ کھڑے کریں. جنہوں نے کتاب یعنی درسی کتاب یعنی جو آپ کے روٹین میں کلاس کے علاوہ کوئی کتاب ہے اس کو پڑھی ہو. ادھر سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. کوئی رسالہ, کوئی ایسی چیز, کھڑے ہو جائیں جنہوں نے پڑھ لیے آنےسٹی کے ساتھ, دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ. یعنی شاعر کی کوئی مسئلہ نہیں, شاعری ہو, کوئی بھی کتاب ٹیکسٹ بکس کے علاوہ, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں. میں امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہے, یعنی 50 صوبے سمجھ لیں آپ. اچھا ان میں سے ایک اسٹیٹ کا نام ہے ورمانٹ. وہاں ایک بہت عالمی ایک مشہور ادارہ ہے SRT, سکول آف انٹرنیشنل ٹریننگ. میں کچھ عرصہ ادھر بھی پڑھایا, لیکن وہاں رہتے ہوئے انہوں نے سکول نے یہ انتظام کیا میری میزبانی کے لیے, رہنے کے لیے. ایک فیملی ادھر سکول کا, یعنی وہ سکول سے مراد یونیورسٹی ہے, جیسے سکول آف لا وغیرہ اس طرح ہے. تو یونیورسٹی کا کمیونٹی کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ بہت سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, میزبانی کر کے, فنڈز دے کے مختلف. تو جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ مقامی لوگ ان کی میزبانی کرتے ہیں, اور جو ہے سکول پر ان کی میزبانی کا خرچہ پھر نہیں آتا, تو وہ کنٹریبیوٹ اس طرح سے کرتے ہیں. تو ایک فیملی نے مجھے ہوسٹ کیا. ان کے 2 بچے تھے, میکس اور سیم. یہ 2 بچے ہیں, اب تو خیر وہ بڑے ہو گئے ہوں گے. وہ تھے اس وقت 8ویں, ایک تھے 6ٹھی میں اور ایک تھے 4تھی میں. اچھا ان کے ساتھ میرا بہت قریبی وہ ہو گیا, چونکہ میں ان کے گھر رہتا تھا, وہ میری میزبانی کر رہے تھے.
تو ہم روز گپ شپ کرتے ہیں روزانہ. تو وہ جو سیم ہے جو 6ٹھی کلاس میں ہے, ان سے میں جب پوچھا یار سیم تم جو ہے کتنی کتابیں پڑھتے ہو سال میں, تو کہہ رہے ہیں ہر ہفتے میں 1 یا 2 کتاب ختم کرتا ہوں. سال میں اس سال میرا ٹارگٹ جو ہے 250 کا ہے. 250 بکس. میں یہ نہیں کر کوئی اتنی موٹی موٹی کتابیں, بچوں کے لیے لکھی ہوئی کتابیں چھوٹی ہوتی ہیں, کوئی طرح طرح کی, کچھ السٹریشن کے ساتھ, تصویروں کے ساتھ, ہر طرح کی. 250 بکس, 250 کتابیں وہ ٹیکسٹ بکس کے علاوہ پڑھتے ہیں اسکول کے بچے, 6ٹھی کلاس کے بچے. تب جا کے وہ دنیا میں اتنی تخلیقات, اتنی ایجادات, اتنی چیزیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا دماغ کھل جاتا ہے بہت ارلی ایج میں. جب ان کا دماغ اس ارلی ایج میں, اس ابتدائی زندگی میں کھل جاتے ہیں, تو پھر وہ بڑی بڑی سوچ, بڑی بڑی تخلیقات, دنیا کے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. ان دنوں ایک سکول میں وزٹ کیا, تو 3ری کلاس کے بچے, آپ کو شاید خبروں میں, انٹرنیشنل خبروں, وہ نہر سویز ہے مصر, جو 2 سمندر ہیں بڑے, ان کو ملاتے ہیں. تو وہ نہر, اور دنیا کا بہت سا, خاص طور پر یورپ کا بہت سارا ٹریڈ وہاں سے گزرتا ہے. تو وہاں پر ایک شپ جو ہے پھنس گیا تھا, اس میں پھنس گئے تھے, یعنی اس نہر میں. اچھا, وزن زیادہ ہوا تھا یا کیا ہوا تھا؟ اب کلاس روم میں 3ری کلاس کے لڑکوں کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک مسئلہ آیا ہوا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے. ہر بچہ جو ہے پروجیکٹس کی صورت میں, یہ نہیں صرف اچھا ایک وجہ بتا دی آپ نے, پروجیکٹ, یہ اس کو کلاس روم کو پروجیکٹ دیا گئی, یہ مسئلہ آیا ہوا, اس کا حل کیسے کرنا ہے. اب آپ لوگ پروجیکٹ کی صورت میں پورا نقشہ چارٹس پہ لکھ کے لے آئیں, کارڈ بورڈ پہ وغیرہ تیار کر کے لیں. یہ مسئلہ میرے حساب سے یوں حل ہونا چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اوپر سے جہاز آئے, اس شپ کو اٹھائے, کوئی اس طرح سے, کوئی کہہ رہا ہے جو نہر ہے اس کو چوڑا کر دے. یعنی زندہ مسائل کے, تازہ مسائل کے لیے نئے حل. ہم روز مسئلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. پرابلم سالونگ ہمارے نہ نصاب میں ہے, نہ نظام تعلیم میں ہے, جس کی وجہ سے پھر ہم صرف روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے, ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. ہمارا سارا فوکس محرومین کے اوپر یعنی اسی میں ہماری توجہ, وہاں ہی ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کیا کیا ہیں, جس اپنے اسٹرینتھ کے اوپر کھیلنے کی ضرورت ہے, کہ ہم اپنے جو یوتھ ہے, آپ کی یوتھ, اس وقت پاکستان میں 66% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. اور پاکستان کی ڈیفینیشن آف یوتھ کے مطابق, پاکستان نے یوتھ سے مراد کون ہے, ینگ سے مراد کون ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 15 سے لے کر 29 سال تک کی عمر کا ہر بچہ نوجوان شمار ہوگا. پاکستان کی ڈیفینیشن کے مطابق. مختلف کنٹریز اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں. تو آپ سب یوتھ ہے اور اس حصے میں شامل ہے, اور پاکستان دنیا میں 5ویں بڑی آبادی ہے مجموعی طور پر, اور نوجوانوں کے لیے مانا جاتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ نوجوان ہیں. لیکن اگر آپ اپنی تخلیقی سوچ کو, اپنی تعلیمی ڈائریکشن کو, اپنی دلچسپیوں کو, توجہ کو تعلیم کے اوپر نہیں کریں گے, تو پھر آپ کل کو, آپ لوگوں نے بھی خبریں دیکھتے رہتے ہیں نا, کل کو یہ جو ڈاکو بنتے ہیں, چور بنتے ہیں, جو قاتل بنتے ہیں, بدماش بنتے ہیں, دہشت گرد بنتے ہیں, وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے. وہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں جو تعلیم پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے, رشتوں کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے, اپنے مسائل کا مثبت حل نہ نکالنے کی وجہ سے ان نشے میں, جرائم میں, ان میں چلے جاتے ہیں. تو یہ عین ممکن ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو. ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم صحیح طرح تعلیم پر توجہ نہیں کریں گے, پڑھیں گے صحیح نہیں, مختلف کتابیں نہیں پڑھیں گے, مختلف اچھی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے, مختلف تقریری مقابلے, یہاں آپ کے ہاں بزم ادب بھی ہوتا ہوگا, بہت ساری جو بھی ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں بھرپور حصہ لینا بہت ضروری ہے. تب جا کے آپ کے اندر بہت ساری چیزیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے پاتے. نہ دینے کی وجہ سے آپ کو میڈیا کے سکرین پر بھی لوگ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں لیڈر بننے کے باوجود.
اچھا پارلیمنٹ کے فلور پر بھی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسٹریٹس میں بھی, گلی محلوں میں بھی لڑتے نظر آتے ہیں, اداروں کے اندر بھی, تنظیموں کے اندر بھی لڑتے نظر آتے ہیں. اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس, جس کو کہتے ہیں جذباتی ذہانت, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے احساسات کو, جذبات کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے چلنے کی تربیت نہیں دے پاتے, تربیت لے نہیں پاتے, جس کی وجہ سے ہم اس کا استعمال غلط کرتے ہیں. غصہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے, غصے کا غلط جگہ استعمال جو ہے غلط ہے. غصہ بھی چھری کی طرح ہے, چھری کو آپ گھر میں پیاز کاٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ خدا نخواستہ کسی کے غصے کو چھری کے ذریعے نکالنا چاہیں تو کسی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے اس سے, ہے یا نہیں ہے؟ تو غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا استعمال کب کرنا ہے؟ اس انرجی کو, اس اینگر کے اندر جو انرجی ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کریں, اس کا ڈائریکشن ٹھیک کریں. یہ ہم سب کا یعنی یہ فریضہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں جن کی وجہ سے ہم نے زندگی کے اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہے. دوسری بات, زندگی کے دوڑ, بار بار کا لفظ آپ سنتے ہیں, ترقی کی دوڑ, دوڑ دوڑ ہر جگہ. اس کو دوڑ نہ سمجھ لیں. زندگی میرے حساب سے دوڑ نہیں ہے, زندگی ایک سٹیج ہے. سٹیج میں کیا ہے؟ ان کا اپنا کام ہے, جو یہاں صفائی کرتے ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں, ان کا کام اتنا ہی اہم ہے. اگر صفائی کرنے والا صفائی نہ کرے تو ہم سب بیمار ہو جائیں گے, ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر اپنا ڈاکٹری والا کام نہ کرے, سب کے لیے پریشانی ہوگی. اساتذہ اپنے جو تدریس کا عمل ٹھیک نہ کرے, سب کے لیے پریشانی ہوگی. تو زندگی دوڑ نہیں ہے, سٹیج ہے. اس سٹیج کے لیے اپنے رول کو سمجھنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے. یعنی جس کا آپ اس دنیا میں آئے ہیں, اس دنیا میں کس مقصد کے لائے ہیں, اس مقصد کو ایکسپلور کرنا ہے. وہ اپنے اندر سے ایکسپلور کرنا ہے, اپنے اندر سے آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ مقصد آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کس عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں, آپ کے ذمے کیا کام آیا. اس بلڈنگ میں کیا کیا لگے ہوئے ذرا بتائیں. اس بلڈنگ میں, اس ساری بلڈنگ میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں؟ سیمنٹ, اینٹیں, جی ہاں, بجری, ریت, اچھا سریا, اور پھر در و دیوازوں کے لیے کافی سارا لکڑ یا لوہا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ اہم ہے. لوہے کا کام یا سریے کا کام سیمنٹ نہیں لے سکتا, ہے یا نہیں ہے؟ سیمنٹ جو ہے اچھا دروازے کا رول ادا نہیں کر سکتا. تو آپ کو اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار فلان تو یہ ہو گیا, میں کیوں نہیں ہوا, فلان تو یہ. آپ اس اپنے ذہن کو, مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کر دیں. اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس کی ہے؟ آپ اپنے آپ کے اندر جھانکیں, آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کے اندر اچھی چیزیں کیا ہے, آپ کی خوبیاں کیا ہیں, آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہے. ان صلاحیتوں کی پہچان کریں. ان میں اساتذہ سے معاونت لے لیں, اساتذہ سے پوچھیں, ان سے مشورہ کریں, پیرنٹس سے پوچھیں, اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھیں, دوستوں سے پوچھیں, اور اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. اس میں اپنی کمزوریوں کو بھی جانیں, اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ بھی اساتذہ سے پوچھیں, لوگوں سے پوچھیں. بہت سارے آن لائن کورسز ہیں, ان کے ذریعے سے پوچھیں. تو جب تک ہم اپنے اندر نہیں جھانکیں گے اور اپنے اندر جھانک کے اپنا رول نہیں نکالیں گے, سمجھیں گے نہیں, تب تک آپ دوڑ میں جب پڑ جائیں گے تو دوڑ میں پھر مایوسی ہوتی ہے اکثر. چونکہ آپ نے دیکھا جو بسیں دوڑ لگاتی ہیں ان کا اکثر کیا ہو جاتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بڑی تباہی ہو جاتی ہے. تو دوڑ, یہ پیرنٹس کو اور اساتذہ کو بھی یعنی میں سمجھوں گا یہ پیغام ہے کہ بچوں کے درمیان یعنی اس طرح سے موازنہ نہ کریں کہ یہ بچہ آگے جا رہا تو یہ پیچھے, بلکہ ہر بچے کی نیڈ ڈیفرنٹ ہے, ہر بچے کی ضرورت مختلف ہے, ہر بچے کو ڈیفرنٹ طریقے سے ان کے حالات پیچھے مختلف ہے, گھر کے حالات, معاشی حالات, پریشانیاں, مسائل, اور ان کی صلاحیتیں, فیملی بیک گراؤنڈ. تو ہر بچے کو ڈیفرنٹلی اور صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنا اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے. اور خواہ مخواہ میں ان پر پریشر نہ ڈالیں کہ فلان اس طرح ہوئے تو تم کیوں نہیں ہوتے. انسپائر ہونا بہت ضروری ہے, ایک دوسرے سے انسپریشن لے لیں, لیکن ایک دوسرے کو دوسرے میں فٹ فریم کے اندر ہی فٹ کر کے دیکھنے کی غلطی نہ کریں. اس سے پھر بہت دفعہ جو ہے مایوسی ہوتی ہے کہ آپ فٹ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یونیک پیدا کیا ہے, جب منفرد پیدا کیا ہے, تو آپ کسی اور کے سانچے میں کیوں ڈلنا چاہتے ہیں؟
ہے یا نہیں ہے؟ ایک تالیاں بجائیں سب. اچھا یہ تالیاں میں نے اس لیے بجوائی ہے تاکہ آپ ایک تو اگر کسی کو نیند آ رہی ہو، خدا نخواستہ سستی ہو رہی ہو تو جاگ جائیں، اور دوسرا جو ہے یکسوئی یعنی توجہ جو ہے دوبارہ. مجھے پتا ہے بچوں کی جو ریٹینشن ہے یعنی توجہ سے سننے کی وہ کم ہے. ہم بھی یعنی وہ جو چھوٹے بچے ان کی 7 منٹ ہے، بڑے بچے میکسیمم 35 منٹ سے زیادہ ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے. اس لیے اکثر ہم ایکٹیویٹی بیس کرتے ہیں یعنی سرگرمیوں کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن ادھر تعداد بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ. آپ سب کے ساتھ سوال و جواب اس طرح سے چلنا زیادہ مشکل ہوگا، وقت زیادہ لگے گا. تو اب میں چند ایک سوال پوچھنے کی کوشش کروں گا. آپ میں سے جو اپنے اوپر یقین ہے کوشش کریں آپ کے یعنی ان سوالات کے جواب آپ کے ذہن میں فوری آ رہے ہیں تو بتائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نمبر 1 تعلیمی مسئلہ جو ہے کیا ہے؟ اگر بہت سارے مسائل ہوں گے لیکن نمبر 1 اگر آپ اس کو سمجھے یار یہ مسئلہ حل ہو جاتا نا تو میں بہت آگے بڑھتا. وہ ایسی رکاوٹ، ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی دشواری، کھڑے ہو کے بتائیں. کانفیڈنس، اعتماد سے بتائیں. کوئی مسئلہ نہیں. یہاں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اساتذہ کرام بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اس بات پہ، اور پرنسپل صاحب بھی کچھ نہیں کہیں گے. شہزاد صاحب کو میں خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کچھ نہ کہیں. ہاں جی اونچی آواز میں. جی سوال میرا سمجھ آ گیا سب کو؟ کوئی بھی ایسا مسئلہ، دشواری، پریشانی یا رکاوٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں یار یہ نمبر 1 ہے، یہ اس کی وجہ سے میں صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. یعنی پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ ایک عمومی مسئلہ ہے بہت زبردست. جی اچھا ہاں پریکٹس کے بجائے یعنی رٹے کے بجائے پریکٹس کی طرف. ہاں تو وہ اس میں آپ لوگ بھی کردار ادا کریں، کنسپٹس کو کلیئر کریں. بہت اچھا سوال کیا. یہ ایک عمومی مسئلہ ہے کیونکہ اس میں اساتذہ کی مجبوری یہ ہے کہ یہ لوگ بھی امتحانی جو نظام ہے، سنیں پہلے سنیں. امتحانی نظام کے اندر چونکہ ہمارا بدقسمتی سے یہ ہے امتحانی نظام یادداشت کے اوپر مبنی ہے. یہ پورے تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے. جب یادداشت کے اوپر مسئلہ ہے تو پھر رٹے پر ہی گزارا ہوگا. جبکہ جو جدید تعلیمی نظام ہے اس میں کیا ہوتے ہیں، اس میں آپ کو جو اسائنمنٹس دیتے ہیں، پروجیکٹس دیتے ہیں، کلاس روم میں سرگرمیاں کرواتے ہیں آپ کو، ایون جو ہم نصابی سرگرمیاں کرتے ہیں ان سب کا نمبر دیتے ہیں، اور امتحان کا بہت چھوٹا سا نمبر ہوتا ہے. مثال کے طور پر 75 نمبر جو ہے 100 میں سے آپ کی سال بھر کی باقی سرگرمیوں کو دیتے ہیں. اچھا اور 25 نمبر جو ہے آپ کے امتحان کو دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر خدا نخواستہ بچہ امتحان کے دن بخار میں مبتلا ہے یا اس کا موڈ خراب ہے یا گھر میں کوئی پریشانی ہوئی ہے یا خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہوئی ہے یا کسی وجہ سے اس دن ایبسنٹ رہا ہے اور پیپر کسی بھی وجہ سے نہیں دے سکا تو اس کا وہ 0 یعنی انڈا ان کو نہیں ملے گا، بلکہ 75 تو ہے ہی ہے. جس نے کوئی سال بھر اس نے محنت کی ہے اس کا وہ تو نمبر مس نہیں ہوگا، صرف وہ کس حد تک 25% کے لیے وہ متاثر ہو جائے گا. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی جینوین وجہ سے یعنی پیپر رہ گیا ہو تو ری ٹیک کر لیتے ہیں، دوبارہ دے دیتے ہیں، وہ اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں، 100% ہی ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا بالکل سوال بالکل بجا ہے. یہ ہمارے اوور آل پورے پاکستان میں تعلیمی نظام کا بڑا مسئلہ ہے. سارے کا سارا جو ہے ہم نے تخلیق کے اوپر، سرگرمیوں کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر، جو ہم نے نصابی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے کوئی امتحانی درجے میں شامل نہیں ہے، نمبروں میں شامل نہیں ہے. بس آپ نے رٹا کتنا لگایا اور پیپر کتنا لمبا لکھا ہے اس کا نمبر ملتا ہے.
کیا بتایا؟ ہاں توجہ، بہت اچھا. اچھا جی، اس کا یعنی ہاں نہیں اس کے ٹھیک. عدم توجہ، بہت اچھا سوال کیا. یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے، اس پوری جنریشن کا مسئلہ ہے. بہت اچھا سوال کیا. اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ اس وقت ڈسٹریکشن، یعنی آپ کی توجہ کو ختم کرنے والی چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں. استاد محترم بتا سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے ڈسٹریکشن کی، یعنی آپ کی توجہ ہٹانے والی چیزیں اتنی نہیں تھی. اس وقت زندگی آسان تھی، سادہ تھی. اب بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہے جو بار بار آپ کی توجہات کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. موبائل ہے، آپ نے اچھا سکرین دیکھنا ہے، گیم کرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کی چیزیں ہیں. وہ چیزیں آپ کو بار بار اپنی طرف یعنی کھینچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے. دوسری بات، ایک اہم چیز ہے، آپ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کے اوپر خاص فوکس کریں. کتنی چیزوں کے اوپر؟ نمبر 1، اچھا 8 سے 10 گھنٹے ضرور سونا ہے. جب آپ صحیح سوئیں گے نہیں، اچھا آپ کسی چیز پر توجہ نہیں کر سکیں گے. 8 سے 10 گھنٹے. اچھا اس عمر کے لیے، کچھ جو چھوٹے ہیں ان کے لیے 11-12 گھنٹے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں. تو 8 سے 10 گھنٹے آپ کی عمر کے بچوں کے لیے. تو جن کی نیند کم ہوگی ان کا دماغ اس طرح سے ہر وقت مضطرب رہے گا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو نیند پوری کرنی ہے، یہ لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیا کرو گے؟ نیند پوری کرنی ہے. نیند پوری کیسے کرو گے؟ رات کس ٹائم سوتے ہیں عام طور پر؟ 12-1 بجے تک. جب آپ موبائل کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور صبح جو ہے 7 بجے آپ کو اٹھ کے سکول آنا ہے، تو پھر آپ کی نیند آتے آتے اور اٹھتے اٹھتے جو ہے 4 سے 5 گھنٹے رہ جاتی ہے. 4 سے 5 گھنٹے کی نیند کے ساتھ آپ کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتے، ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو 9 بجے زیادہ دیر ہو گئی تو 9 بجے لازمی سونا ہے. آج سے عہد کریں کہ 9 بجے لازمی سونے، اور بے شک صبح 7 بجے اٹھیں، 6:30 بجے، جو بھی آپ کا اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے ہے. تو 9 بجے کے بعد اب ماما بابا کو بھی، پیرنٹس کو بھی، بھائیوں کو بھی کہ ہمارا سونے کا ٹائم ہو گیا. آپ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس سے بہت ساری آسانیاں ہوگی. ایک کام. دوسرا کام، کھیلنا بہت ضروری ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. چاہے آپ کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے، سب کھیلتے ہیں، بہت ضروری ہے. موبائل والے گیم نہیں، اس گیم کی بات نہیں کر رہا ہوں. فزیکلی، چاہے آپ کا شوق کرکٹ کا ہے، والی بال کا ہے، فٹ بال کا ہے، رننگ کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے، باہر گراؤنڈ پہ فزیکلی ایٹ لیسٹ 2 سے 3 گھنٹے روزانہ جو ہے آپ نے کھیلنا ہے. 1 گھنٹے تو آپ لازمی سمجھ لیں کہ اس کے بغیر آپ کی اگر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو آپ ایک ایکٹیو اور انرجیٹک ہو ہی نہیں سکتے. آپ ہر وقت لیزی رہیں گے، اپنے کام میں بھی، ڈیسیجن میکنگ میں، یعنی فیصلے کرنے میں بھی، بہت سارے کام میں آپ پیچھے رہ جائیں گے، چونکہ آپ کی باڈی جو ہے ایکٹیو نہیں ہے. ارسطو نے کہا تھا کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ پروان چڑھ سکتا ہے. تو صحت مند جسم ہونا بہت ضروری ہے، اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فزیکلی ایکٹیو ہو. فزیکلی جسمانی طور پر متحرک رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روٹین میں کھیل روزانہ کی بیس پہ، بے شک آپ واک کریں، دوڑ لگائیں، کوئی بھی ہو، لیکن لازمی کریں. اور تیسرا کام، یہ پہلا کام کیا تھا؟ سونا. دیکھیں میں نے سب سے آسان کام پہلے بتا دیا ہے. سونے کے لیے تو آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے نا. ہاں، سونا. اچھا دوسرا کام کھیلنا، آپ کے مزے کی بات کی ہے. اچھا تیسرا کام ہے آپ کا سوشلائزیشن. بہت ضروری ہے، پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کریں، گپیں ماریں، ماں باپ کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں. آپ بھی سکون میں رہیں گے، وہ بھی سکون میں رہیں گے. ان کو حوصلہ ملتا ہے جب آپ اپنی کہانیاں بتاتے ہیں، ان کو بہت حوصلہ ملتا ہے، ان کو انرجی ملتی ہے، ان کو اس سے توانائی ملتی ہے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ساری کہانیاں شیئر کریں.
اپنے مسائل شیئر کریں، اپنی مشکلات شیئر کریں، آئیڈیاز پوچھیں، ان سے آئیڈیاز پوچھیں. آپ لوگ جب آپ جوان تھے یا آپ جوان تھی، ماں کو پوچھنا ہو تو اس وقت آپ کیا سوچتے تھے، کیسے ان چیزوں کا حل نکالتے تھے؟ ان سے پوچھیں، ان کے آئیڈیاز پوچھیں. وہ جو علم و حکمت اور تجربے کا جو سرمایہ ان کے پاس ہے، وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. وہ بہتر زندگی کا ایک ریئل ایکسپیرینس جو ہے، عملی زندگی کا ایک آپ کو سبق سنا سکتے ہیں. تو ان سے پوچھنا ہے. اسی طرح سے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، بالکل احترام کے ساتھ فرینکلی رہے. اساتذہ کا کوئی خوف یا کوئی ان کے یا کوئی تھانے دار نہیں بیٹھے ہیں. یہ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے ساتھ ہمدرد ہیں. وہ شفقت کے ساتھ آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ان شفیق اساتذہ کے ساتھ اپنا دل کھول کے ان کے ساتھ پیش کریں، اپنے مسائل ڈسکس کریں، آئیڈیا شیئر کریں، کہانیاں سنائیں، جس سے لیکن تنگ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہر وقت آپ کہانی سنانے کے ان کے سر پہ کھڑے ہوں، لیکن وہ چیزیں آپ نے یعنی مینج کرنا ہے. یہ کتنے ہو گئے جی؟ پہلے سونا، کھیلنا، تیسرا سوشلائزیشن، اور چوتھا یہ تینوں آپ جب اطمینان سے کریں گے نا تو پھر آپ کے لیے پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا. اب آپ کتابیں پڑھیں. اب آپ جب زندگی میں توازن آتا ہے نا تو ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہے خود بخود. یہ سارا مسئلہ جو اس وقت تعلیمی میدان میں سب سے بڑا ہے، وہ توازن بگڑ گیا ہے، کیونکہ ساری چیزیں ایک طرف ہو گئی ہے اور نیند بھی خراب ہو رہی ہے، سپورٹس بھی نہیں ہے اور سوشلائزیشن بھی نہیں ہے، ساری کی ساری ایک طرف ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے توازن بگڑنے کی وجہ سے آپ کی تخلیق، پروڈکٹیوٹی، کریٹیوٹی، جو آپ کی بہت ساری چیزیں آگے بڑھنے کی چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. تو توازن کو بیک ان پلیس کریں، یعنی اپنی جگہ پہ لیے، تو پھر بہت سارے معاملات خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے. یہ 4 چیزیں بتائی. چوتھی چیز کیا بتائی؟ پڑھنا، اپنی تعلیم پر توجہ دینا. یہ خود بخود ہو جائیں گے، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے کام ٹھیک کریں، یہ بھی آپ اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں. اس میں اساتذہ کی رہنمائی لے لیں. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کے سوال لے لیتا ہوں. اچھا جی، کچھ تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں سوال کریں لیکن باقی سب خاموش رہیں گے. ایسا ہے؟ ٹھیک ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے استاد محترم کو وہ سوال ان کی طرف لکھ کے دے دیں یا ادھر سے آئے، تو جو بھی آپ کے لیے یعنی کنوینئنٹ ہو. اسی طرح سے ہماری اساتذہ سے بھی کوئی سوال ہے ان کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. میں بالکل کوئی عقل کل بھی نہیں ہوں، میرے پاس سارے سوال کا جواب بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنے آئیڈیا شیئر کریں گے. سوال ہے کہ آج کل دیکھیں موٹیویشنل